بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس یورپ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یورپی یونین روسی ایندھن پر انحصار ختم کرنے کا ہدف، گاڑیاں آہستہ چلائیں۔ جرمنی بھارت کے بعد مقبوضہ وادی میں بھی حجاب پر پابندی عائد۔ امریکہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے۔ روس شریف فیملی کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے جہاد کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مریم اورنگزیب کو گالی دی گئی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ مریم نواز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر کا کہنا ہے کہ روس کا یوکرین پر حملہ براہ راست یورپ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے مارنا، طاقت کے ذریعے سرحدوں کو دوبارہ کھینچنا، آزاد عوام کے ارادے اور مرضی کو کنٹرول کرنا اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کے برخلاف ہے۔ ہم روسی جارحیت کو یورپ میں ہماری سلامتی کے لیے براہ راست خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یورپی یونین یوکرین کی آزادی کے لیے لڑنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوششیں صرف کر رہی ہے۔ اس بنا پر ہمیں روس پر مضبوط، بڑی اور مؤثر پابندیاں لگانی ہوں گی۔ یہ ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جو یورپی یونین کو دیرپا امن کے قیام کے مقصد کسی سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک نے روس سے اپنے تعلقات احتجاجاً ختم کر لیے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعلقات میں سرد مہری کا عنصر نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ جرمن نے اپنے ارکان اور عام شہریوں سے تیل کے استعمال میں کمی لانے کے لیے گاڑیاں آہستہ چلانے کی ہدایت کی ہے۔ اس کا مقصد جرمنی میں روسی ایندھن پر انحصار ختم کرنا ہے۔ جرمن ADAC یورپ میں موٹر گاڑیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس نے اپنے 2 کروڑ 10 لاکھ ارکان سے کہا ہے کہ روسی تیل پر انحصار روکنے کے لیے گاڑیوں کا آہستہ رفتار میں اور کم استعمال کریں۔ ایندھن کی کھپت کو 20% تک کم کرنے کے لیے گاڑیاں آہستہ رفتار میں چلائیں۔ صارفین تیل کی کھپت میں کمی کے حوالے سے تجاویز بھی دیں۔ اس کے علاوہ ADAC نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی نجی گاڑیوں کی بجائے پیدل چلنے، سائیکلنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ جیسے متبادل ذرائع استعمال کریں، کیونکہ یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں ذرائع توانائی پر گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ جرمن تنظیم کے مطابق یوکرین میں جنگ اور یوکرینی عوام کی ناقابل فہم تکلیف دیکھ کر ہم سب بھی بہت افسردہ ہیں۔ یہ سب کچھ بے بسی سے دیکھنا ناقابل برداشت ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران جرمنی کا توانائی کے شعبے میں روسی درآمدات پر انحصار واضح ہو چکا ہے۔ اس لیے ان درآمدات کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے تاکہ ہر فرد اس معاملے میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک روس سے ایندھن کی درآمدات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ روس کی جانب سے بلغاریہ اور پولینڈ کے لیے گیس کی فراہمی روکنے کے فیصلے کے بعد جرمنی میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ بھارت کے بعد مقبوضہ وادی کے اسکولوں میں بھی حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع بارہمولہ کے ایک اسکول میں طالبات اور اساتذہ پر حجاب لینے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ مودی انتظامیہ کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ BJP کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھارت کی کوئی ریاست نہیں جہاں اپنی مرضی کے مطابق لباس پہننے کی آزادی نہیں، اور جہاں اقلیتوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ مقبوضہ وادی کی لڑکیاں حجاب پر پابندی برداشت نہیں کریں گی۔ گزشتہ روز امتحانات میں 6 طالبات کو حجاب پہننے کی وجہ سے کمرہ امتحان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ ایک امتحانی مرکز میں 6 طالبات کو حجاب اتارنے کا حکم دیا گیا
تاہم طالبات نے منع کر دیا، جس پر انتظامیہ نے لڑکیوں کو واپس گھر بھیج دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کے $20 ارب کے نئے امدادی پیکیج کے منصوبے کے بعد روسی افواج نے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یوکرین کی فوج کے جنرل سٹاف کا کہنا ہے کہ دشمن جارحانہ کارروائیوں کی رفتار بڑھا رہا ہے۔ روسی قابض تقریباً ہر جگہ آگ لگا رہے ہیں۔ یوکرین کی جانب سے بھاری ہتھیاروں اور اسلحے کی فراہمی کی بارہا درخواستوں کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے یوکرین کی مدد کے لیے $33 ارب کی درخواست کی ہے۔ یہ امریکہ کی یوکرین کو سہارا دینے کی بہت بڑی کوشش ہے، جو ایک ایسی شدید جنگ لڑ رہا ہے جس کے بعد جلد خاتمے کی کوئی امید نہیں ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ یوکرین کی افواج مشرق میں روسی حملے کو پسپا کر سکتی ہے اور اس کی فوج کو کمزور کر سکتی ہے تاکہ وہ پڑوسی ممالک کو مزید خطرے سے دوچار نہ کر سکے۔ دارالحکومت کیف میں قبضے کی کوشش میں ناکامی کے بعد روس نے ڈونباس پر قبضہ کرنے کے لیے افواج کو مشرق کی طرف منتقل کر دیا ہے، جو جنگ میں فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ مغرب میں کھل کر یوکرین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ نیٹو ممالک سے ملنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے روس پر حملہ کرے۔ ہم آپ کو ہمارے صبر کا مزید امتحان لینے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شریف فیملی کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے جہاد کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو اسلام آباد کی کال دینی ہے۔ جو بیرونی سازش اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ ہم پر مسلط کی گئی، ہم نے اسے ناکام کرنا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں، اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے بچے بچے کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری سب سے اہم ترین تحریک ہوگی۔ ہم نے ملک میں الیکشن کروانے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پر $40 ارب کے کیسز ہیں، ان کی کرپشن پر وائٹ پیپر عوام کے سامنے پیش کروں گا۔ جس کا پیسہ ملک سے باہر کھڑا ہو وہ کبھی بھی باہر کے سامراج کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یہ مافیا لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاتون کو پیسے دے کر 2018 میں کتاب لکھوائی، عید کے بعد پھر یہ اسی طرح کی حرکت کرنے جا رہے ہیں اور پھر یہ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ ہم زبان سے ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ پر عمران خان کا جو مکروہ چہرہ سامنے آیا وہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ دوستو، کیا خیال ہے؟ الٹا نہیں کہہ گئی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اورنگزیب کو گالیاں پڑی اور وہ ان کے مکروہ کرتوتوں سے پڑی، اور یہی مریم اورنگزیب جیسے لوگوں کی سزا ہے۔ بہرحال مریم نواز نے کہا کہ گزشتہ روز حرم پاک مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پی ٹی آئی کی قیادت کی سرپرستی میں ہونے والی بے ادبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ کر رہ گئے۔ دوستو، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لے لے کر ان پر سیاست کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ بہرحال مریم نواز نے کہا کہ مجھے غصے میں بھرے سینکڑوں پیغامات موصول ہوئے کہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ حکومت کا ایکشن سیاسی انتقام تصور ہوگا اور یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر نے کہا کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے جس طرح مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کے چہرے کل قدرت نے اس نقاب کو اتار پھینکا۔ نقاب اترنے کے بعد ان کا جو مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے وہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ مغفر کی وہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ مغفر کی راتوں میں دنیا کی پاک ترین جگہ پر پاک ترین ہستی کے در پر رحمتیں اور مغفرت سمیٹنے کی بجائے انسان دونوں جہانوں کی ذلتیں سمیٹ آئے۔
دوستو یہی تو رونا ہے کہ کس جگہ پر کتنی ذلت، اللہ معاف کرے، یہ عبرت ہے، عبرت۔ اللہ ایسی ذلت کسی کو نہ دے۔ ان کی یہ ذلت صرف مدینہ منورہ میں ہی نہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہو رہی ہے۔ فیشن انڈسٹری میں خوبصورت اور دبلا نظر آنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کی ورزش کو اپنا معمول بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اسے دیوانگی کہیں یا پاگل پن کے، ایک امریکی گلوکارہ نے دبلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں ہی نکلوا دیں۔ امریکی ریاست میکسیکو کی 42 سالہ گلوکارہ تھالیا سودی نے کمر پتلی کرنے اور دبلا پتلا نظر آنے کے لیے اپنی 2 پسلیاں نکلوا دیں، اور پھر انہیں ایک شیشے کے باکس میں ڈال کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا۔ ان کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہوں نے کافی عرصے سے اپنی 2 پسلیاں نکال رکھی ہیں اور انہیں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی پسلیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دوستو، تھالیا سودی گلوکارہ کے ساتھ ساتھ ایک اداکارہ، مصنفہ اور شاعرہ بھی ہے، اور انہیں لاطینی پاپ ملکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن لگتا ہے دوستو کہ اب اس حرکت کے بعد اسے ایک بیوقوف کے طور پر بھی جانا جائے گا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں تاجروں کو 9 سر بازو معمولی بلب 9 لاکھ روپے میں فروخت کرنے والے 3 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تاجر نتیش ملہوترا کو ایک کال موصول ہوئی جس میں اسے کراماتی بلب سے متعلق بتایا گیا کہ یہ آپ کے دن بدل دے گا، کیونکہ یہ بلب سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے آپ کے گھر میں جلد خوشحالی آ جائے گی۔ نتیش ملہوترا نے 9 سر بازوں کی اس پیشکش پر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں تاجر نتیش ان جعل سازوں سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، جہاں ان لوگوں نے ایک خفیہ مقناطیس کے ذریعے مختلف کرتب دکھائی، جس سے یہ تاجر متاثر ہو گیا اور بلب 9 لاکھ میں خرید لیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ ان لوگوں نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چند ماہ قبل بھارتی ریاست اتر پردیش سے ہی تعلق رکھنے والے 2 فراڈیوں نے لندن میں مقیم ایک شخص کو الادین کا چراغ یہ کہہ کر فروخت کیا تھا کہ وہ ان کی تمام خواہشات پوری کر دے گا، اور اس سے 70 لاکھ روپے بٹور لیے تھے۔ اگرچہ دوسروں کو تنگ کیے بغیر موسیقی سننے کے لیے ہیڈ فونز وغیرہ موجود ہیں، تاہم انہیں گھنٹوں تک پہنے رکھنا تکلیف دہ کام ہے۔ موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ماہرین نے ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لی ہے جو کمرے میں ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر سیدھا ان کے کان میں موسیقی بجائے گی، جسے ساؤنڈ بیمر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ڈیوائس دراصل آواز کو براہ راست کانوں میں پہنچاتی ہے، اور اس ڈیوائس کو کانوں پر پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ڈیوائس میں 3D سینسنگ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کانوں کی پوزیشن کو سکین کر کے اس کا سراغ لگاتا ہے اور ان تک الٹرا سونک ویوز کی صورت میں آڈیو سگنلز بھیجتا ہے۔ اس طرح یہ آواز صرف اسی کانوں میں گونجتی ہے جو یہ سسٹم استعمال کر رہا ہو۔ آپ کمرے میں جہاں بھی جائیں گے، یہ ڈیوائس آپ کے کانوں کا سراغ لگا کر بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل ان تک آواز پہنچاتی رہے گی۔ چینی ایپلیکیشن ٹک ٹاک نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے رکھنے اور اپنا آپ منوانے کا نادر موقع مہیا کیا، اور ہم نے کئی لوگوں کو اس ایپ کے ذریعے راتوں رات سٹار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس امریکی شخص ہی کو دیکھ لیں جو بے گھر تھا، مگر ٹک ٹاک کی بدولت اب وہ کروڑوں روپے مالیت کے گھر کا مالک بن گیا ہے۔ اس 37 سالہ شخص کا نام ناتھن ہے، جو ایک وقت میں انتہائی غریب اور بے گھر تھا۔ اس نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا اور اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوگی اور اس کا اکاؤنٹ مقبولیت کے زینے چڑھنے لگا۔ اب تک ناتھن ٹک ٹاک سے لاکھوں ڈالرز کما چکا ہے، اور گزشتہ دنوں اس نے امریکی ریاست اڈاہو میں $3,20,000 تقریباً 5 کروڑ روپے کا گھر بھی خرید لیا، اور گھر کی قیمت اس نے مکمل ادائیگی کیش کی صورت میں کی ہے۔ ناتھن کی ٹک ٹاک پر شہرت پانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ ستمبر میں وہ کام پر جا رہا تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی اور اسے پیدل جانا پڑا۔ راستے میں اس نے ایک ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پر پوسٹ کر دی۔ اس ویڈیو میں وہ ایک گانے پر ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی، جسے اب تک 1,15,00,000 لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس شخص کو اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 58 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں، اور وہ ایپ سے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔